رجب کا مہینہ رواں دواں ہے اور ہم لوگوں کی محنت اور کوشش یہی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پر آپ لوگوں سے کسی نہ کسی عنوان پر آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے تاکہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا گفتار بیسٹ اور بہتر ہو سکے، ہے نا؟ تو آج انشاءاللہ جس تعلق سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ رشتہ داروں کے تعلق سے ہے نا، کہ اسلام میں اہل اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کریں اور کتنا زیادہ رشتہ داروں کا حق ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ جس طرح سے دنیا قیامت کے قریب جاتی جا رہی ہے تو بے مروتی اور کہنا چاہیے محبت کی کمی یا رشتوں کو نہ نبھانا یا حسد، کینہ، جلن اور رشتوں میں دوری، دنیا پرستی، لوگ اپنے میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ قرابت دار اور رشتہ داروں کا خیال ہی کوئی نہیں ہے نا؟ تو ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک باندھی جو ہے غلام آزاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ، میں نے ایک باندھی آزاد کی، یعنی اس وقت غلاموں کا دور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کا بہترین جزا عطا فرمائے، اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی نا تو زیادہ ثواب پاتی، یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں رشتہ داروں پر صدقہ خیرات کرنا یا ہدیہ تحائف کا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم تمہارے ماموں کو دے دیتی تو ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں اس غلام کے ذریعے پوری ہو جاتی، ہے نا؟ تو رشتہ داروں کی رعایت جو ہے، ان کی رعایت کرنا عام لوگوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے بلکہ دگنے ثواب کا باعث ہے، صرف افضل نہیں ڈبل ثواب ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دیکھنا، سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، ہے نا، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق وسیع ہو اور وہ بری موت سے بچ جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے یہ تینوں معاملات ہے نا، کہ بری موت نہ آئے، ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری عمر میں بھی برکت ہو، تو کہا کہ وہ شخص تقوی اختیار کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، سمجھ رہے؟ دیکھو عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اضافے کا، جو عمر میں اضافہ ہوگا نا تو اس سے خیر اللہ زیادہ سے زیادہ خیر کا کام لیں گے، کم عمر میں زیادہ کچھ اللہ نیکیاں اس سے کروائیں گے، سمجھ رہے؟ زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے، وقت میں برکت ہو جائے گی۔ اور بری موت سے بچنا دو طریقے کا، مطلب جیسے کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے، حادثاتی موت ہے نا، شیطانی جال اور فتنوں سے محفوظ رہے گا، سمجھ رہی؟ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے نا، آج کی دنیا، آج کے وقت میں تو کتنی بڑی نعمت ہے، ہاں؟ تو حسن سلوک اتنا زیادہ، رشتہ داروں کا حق، گھر والوں کا حق اتنا زیادہ ہے کہ مال میں بھی برکت عطا ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں نا، عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ کیوں دے رہے ہو آپ اپنے بھائی کو، ہے نا، کیوں دے رہے ہیں ہم اپنے چچا کو، ہم کیوں دے رہے ہیں اپنے بڑے ابو کو، ہم کیوں دے رہے ہیں اپنی پھوپھی کو، سمجھ رہے، کیوں دے رہے ہیں خالہ کو، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا نہیں اتنا دو، تم لوگ تو بہت دیتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، تو اکثر عورتیں اس چیز پر اعتراض زیادہ کرتی ہے، حالانکہ برکت کا ذریعہ ہے اپنوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے؟ انصاف کو سیکھو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو معلوم کرو تاکہ ان رشتہ داروں کی تم رعایت کر سکو، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاندان والوں سے محبت کرنا، سمجھ رہے؟ اہل خاندان والے جو ہیں، رشتہ دار جو، ان سے محبت کرنا، جو مال کو بڑھانے والا ہے، نشانات قدم کو مؤخر کرنے والا ہے، مطلب رزق کی برکت اور وسعت کا خاص اس میں جو ہے نا دور میں کون طالب نہیں ہے بتاؤ؟ ہر کوئی طالب ہے نا اس دور میں، خاص رزق کا، تو رزق میں برکت ہوگی،
اور رزق کی طلب تو برکت کی تو سبھی کو ہوتی ہے. ہاں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بدو نے ایک کیا کہتے ہیں دیہاتی شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھے جنت کو قریب کرنے والے اور جہنم کو دور کرنے والے یا نبی اللہ اعمال بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. پھر اس کے بعد کیا کہا جانتے ہو؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی تو خالی اتنا بتا سکتے تھے نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا، نماز قائم کرو. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آگے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ سب سے جلدی جس چیز کا بدلہ ملتا ہے وہ ہے صلح رحمی. سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ گھر والے گناہ گار ہوتے ہیں، جب وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں تو مال اور اولاد میں زیادتی ہوتی رہتی ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ صلح رحمی نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے، لیکن جو ہے جب صلح رحمی کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. تو پتہ چلا باوجود گناہ کے مال اولاد میں زیادتی کس عمل پر ہے؟ صلح رحمی پر ہے نا، حسن سلوک پر. اللہ نے اس کا بڑا کیا کہتے ہیں، حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ملیں گی صلح رحمی کے تعلق سے. مال میں زیادتی ہوتی ہے جو بندہ صلح رحمی کرتا ہے نا. اور روایتوں میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کا حساب اللہ سہولت سے آسانی سے لیں گے. دیکھو یہ حدیث تو میرے لیے سنانا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن حساب آسانی سے لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ اگر بورڈ کا ایگزام دے رہا ہو نا اور اس کا رزلٹ نکلنے والا ہو تو اس کا کیا عالم ہو، کیا حال ہو. سمجھ رہے ہیں نا کہ کھانا اچھا نہ لگے، ناشتہ کیا نہیں جا رہا ہے کہ بس ابھی اسکرین پر مجھے بورڈ کا پیپر آ جائے گا، تو اس سے کھایا بھی نہیں جا رہا ہے، بے چینی، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں جو ہے تو وہ کیسے گھبرایا ہوا ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. حالانکہ اس کے پاس چانس ہے، اس سال اگر فیل ہو گیا نا تو نیکسٹ ایئر 1 سال ہے، بھلے 1 سال ضائع ہوگا، لیکن آخرت میں کوئی چانس نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ ایسے جن کا حساب اللہ تعالیٰ آسانی سے لیں گے. دیکھو پیپر دینے والا جو ہوتا ہے نا اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے نا اتنے آنسر رائٹ لکھے. جب وہ پیپر دے کر آتے ہیں نا تو وہ اپنے کوشچن پیپر کو واپس سے چیک کرتا ہے کہ میں نے اس کا یہ آنسر لکھا تھا، یہ آنسر لکھا تھا، او ہو یہ تو غلط لکھا تھا. پھر وہ ہے نا اپنے ہی اعتبار سے اپنے مارکس کو نا ٹیلی کرتا ہے کہ اتنے مارکس تو مجھے مل ہی جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنے مارکس کو ٹیلی کر سکتے ہیں دنیا کے؟ یعنی اپنے اعمال کے مارکس کو کہ مجھے اتنا ملے گا ہی ملے گا. نہ ہمارے پاس وہ نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ روزے ہیں، نہ جانے زبان سے غیبت نکل جاتی ہے، غفلت میں پتہ نہیں کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہے نا، غفلت میں پتہ نہیں ہم نے کوئی بے ایمانی کر دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. جیسے مثال کے طور پہ 2 بہنیں، ایک بہن اماں نے حصہ دیا کہ بیٹا یہ تمہاری بہن کا حصہ ہے اور یہ تمہارا، دونوں اس میں سے شیئر کر کے کھا لینا، دونوں کا حصہ ہے. اب ہم نے 2 چمچ زیادہ کھا لیا اور بہن کو پتہ بھی نہیں چلا اور ہم نے غفلت میں اس کا حصہ بھی اپنے پیٹ میں ڈال لیا. تو یہ باریک باریک گناہ بھی نہ جانے ہم سے صادر ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ساری یعنی اگر اللہ حساب لینے آ جائے روزے قیامت تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایک لمحہ صبح کہاں ہو رہی ہے، شام کہاں ہو رہی ہے، ہم نے اللہ کی یاد میں ایسی غفلت سے زندگی گزار دی. حالانکہ اللہ فرما رہی ہے دل اللہ کا حرم ہے اور یہ حرام ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو، لیکن ہم ایسے ہی بے توجہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ 3 لوگ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی سے لیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اب ہمیں جب یہ بات معلوم ہو جائے اور ہم اس بات پر عمل کریں تو پھر بے فکر انسان جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا؟ ہاں، کہ میں یہ 3 چیزوں پر ضرور عمل کروں گی. پہلی چیز کیا اور کیا کہا؟ اپنے کرم و فضل سے. آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے کرم اور فضل سے اللہ جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان بتائیے نا یا نبی اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم کو محروم رکھے تم اس کو دو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑ رکھو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس سے معاف کرو، ہے نا. تو جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کریں گے. تو رحم اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے
تو رشتہ داروں کو کے جوڑ سے اللہ کا جوڑ ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور جنت کی خوشبو کس کو نہیں نصیب ہوتی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آتی ہے، مگر کس کو نہیں ملے گی؟ پہلا تو والدین سے قطع رحمی رکھنے والا، قطع تعلق رکھنے والا، والدین سے بات چیت نہ کرنے والا، سمجھ رہے؟ دوسرا رشتوں کو توڑنے والا، اس کو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جبکہ 1000 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی انسان چلتا 1000 سال لگ جائے، سمجھ رہے؟ اتنا تو دنیا بھی کب سے پار کر لیا ہوتا، کئی چکر لگ گئے ہوتے اگر انسان پیدل بھی چلتا تو. 1000 سال تو اتنے دور سے جنت کی خوشبو کیسی ہوگی؟ جنت کی تو ہر نعمت ایسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن پر تصور گزرا ہوگا، ایسی وہ نعمتیں ہوں گی. تو کہا کہ وہ خوشبو 2 لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی. اور وہ 2 کون؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والدین سے قطع رحمی تعلق رکھنے والا ہے نا، دوسرا رشتوں کو توڑنے والا. کیسی باتیں ہیں، کتنے دل کو ڈرانے والی باتیں ہیں. اللہ اکبر. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ماموں نے یوں کہہ دیا، ہمارے چچا نے یوں کہہ دیا، ہماری پھوپھی نے یوں کہہ دیا، اب تو ہم بات نہیں کریں گے، ہم وہاں جائیں گے نہیں. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے قطع رحمی رکھنے والا، توڑنے والا خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جنت کی، اسی لیے نظر انداز کرنے والے بنے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم جو ہے، رحم سمجھتا ہے نا، یعنی رشتہ جو ہوتا ہے نا رحم، وہ رشتوں کا تعلق عرش پر معلق ہے. وہ رحم جو ہے اس کا تعلق عرش پر معلق یعنی لٹکا ہوا ہے، وہ رشتے کا کنیکشن. اور اس کا کیا کہنا ہے؟ رحم کو اللہ ایک شکل دیے ہوئے ہے، سمجھ؟ یہ جو رشتہ داری ہے، رحم ہے، اس کو اللہ نے ایک شکل دی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک کنیکشن ہے، ایک تار ہے یہ رحم. اور جس کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے سمجھا کر بتلایا کہ یہ عرش پر، اللہ کی عرش پر جو اللہ کی کرسی ہے 7 آسمان کے اوپر، اس پر وہ لٹکا ہوا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ رحم. اللہ نے اسے ایک زبان دی ہے، اللہ نے اس میں ایک جان رکھی ہے، رشتوں کو جوڑنا. تو پتہ چلا یہ جو رشتے جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ پازیٹیوٹی یعنی ایک ریز ہے، یہ سمجھ لیں. اس سے میں بھی بتا رہی ہوں نا تو مجھے ایسا فیل ہوا، یہ میں اپنی طرف سے ایک فیلنگ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ گویا ایک ریز ہے جو اللہ نے دنیا میں لوگوں میں سپلائی کی اور ایک دوسرے کو اس سے باندھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے وہ رحم کا ہاتھ کہتا ہے، سمجھ رہے؟ وہ جو رحم عرش پر لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، اس کا کیا کہنا ہے؟ جو مجھے جوڑے رکھے گا خدا اس کو جوڑے، جو مجھے توڑے خدا اس کو توڑے. سمجھ رہے؟ نہیں، وہ بد دعا دیتا ہے اور وہ دعا دیتا ہے جوڑنے والوں کو اور توڑنے والوں کو. دیکھو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ عورتوں کے اکثر گھروں میں ہوتے ہیں نا تو پھر وہ برائی کرتے ہیں. دیکھو ماموں نے ایسا بولے تھے، دیکھو پھوپھی نے ایسا کہا تھا، دیکھو ہمارے جیٹ یوں کہہ رہے تھے، آپ کے بھائی تو یوں کہہ رہے تھے، آپ کا چھوٹا بھائی تو یوں کہہ رہا تھا، آپ کی بہن تو یوں کہہ رہی تھی، سمجھ رہے؟ اور پھر اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں برائی کو پیدا کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ رحم ٹوٹتا ہے، یعنی رشتہ ٹوٹتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور ہم بنے توڑنے کا سبب. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم سبب بھی بن گئے، سمجھ رہے؟ کسی کے بھائی بہن، کسی کے چچا، کسی کے ماموں، کسی کی پھوپھی کے بارے میں ہم نے اس کے سامنے بات کی ہے، اس کے ہی رشتہ دار کے بارے میں، تو اس کے دل میں برائی آئی، رشتہ ٹوٹا. آپ کو یوں کہہ رہے تھے، آپ کو وہ لوگ یوں کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے. تو ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بنانا ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کے تعلق سے کیا کیا نہیں فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی نے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے نا علوم ظاہر کریں اور دلوں میں بغض رکھیں اور قطع رحمی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اندھا بہرا کر دیتے ہیں. یعنی دل معلوم ہے یہ گناہ ہے، اس کے باوجود وہ قطع رحمی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتی ہے اور اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر انہیں سمجھ میں نہیں آتے کہ رشتہ داری کیسے نبھانی چاہیے.
پھر انہیں سمجھ میں نہیں آتا اپنا کون غیر کون، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ اپنے رستے ہم اپنے رستے، سمجھ رہے، وہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش. تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، یاد رکھیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں ذخیرہ ہونے کے علاوہ دنیا میں بھی جلد مل جائے. وہ ظلم اور رشتوں کو توڑنا، یہ 2 گناہ، یعنی ظلم کسی کو تنگ کرنا، ستانا، اس کی سزا، اور رشتوں کو توڑنے کی سزا، یہ دونوں کی سزا اللہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے. آخرت میں جو ملے گی وہ ملے گی، پہلے دنیا میں ملے گی. یعنی اللہ کو، یعنی جو حدیثیں ہم پڑھ رہے سن رہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کو کس درجے محبوب ہے. ہاں، کہ بار بار اللہ کے نبی نے کئی حدیثیں، اور کس طرح اللہ کے نبی نے کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہی. ہر وہ بات اللہ کے نبی نے جو کہی وہ اللہ نے بلوائی اور اللہ کے نبی نے کہی. میں آپ لوگوں کو کون سی حدیث سناؤں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، بس سمجھ لے کہ کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ انسانوں کے اعمال شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں، جمعہ کی رات کو، ہے نا، اور ایک روایت میں آتا ہے شب جمعرات کو. تو کہاں رشتوں کو توڑنے والوں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے. جمعرات کے بعد جو شب جمعہ لگتی ہے نا، اس میں بندوں کے اعمال اللہ پیش کرتے ہیں. جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے، تو کتنی ڈرنے کی بات ہے، کتنی خوف کھانے کی بات ہے کہ رشتہ توڑنے کی وجہ سے اعمال ہمارے، ہم نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو لوگوں کی صدقات خیرات کیے، وہ سب مردود ہو گئے، سمجھے، ضائع ہو گئے. اور آسمانوں کے دروازے کس کے لیے بند ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں وہ تشریف فرما تھے اور فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو نا تو وہ چلا جائے. کون کہنے لگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے عالم تھے یہ اپنے دور کے، انہوں نے بہت ساری حدیثیں یاد کی تھی، سمجھ رہے. تو انہوں نے قسم دے کے کہا کہ اگر تم میں کوئی ایسا ہے جس کی رشتہ داروں سے بات نوک جھوک ہے، بات چیت بند ہے، تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، سمجھ رہے. تو کہا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا چاہ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے جو قطع رحمی کرنے والا اس مجلس میں بیٹھا نا، اس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، اسی لیے وہ پہلے ہی اٹھ کے چلا جائے. یعنی اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، تو اس سے پہلے ہی دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ہماری دعا ہوگی تو دروازے بند ہو جائیں گے، تو ہماری دعا بھی تو قبول نہیں ہوگی نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کتنا وبال ہے، کتنی باریکی آپ سمجھ رہے ہو. ہم اپنی انا میں بیٹھے ہیں، ہے نا، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنی انا کو لے کر کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں، ہے نا، مجھے تھوڑی کسی کی پڑی ہے. تو ہمیں نہیں پڑی، لیکن اللہ کے لیے دنیا میں صرف رہنا نہیں ہے بلکہ مر کے جانا ہے اللہ کے سامنے. تو ہم وہ کر کے جائیں جو ہماری چاہت ہے وہ نہ کریں، جو اللہ کی چاہت ہے وہ کرے. اللہ کہتے ہیں نا کہ جو من چاہی کرے گا تو آخرت میں رب چاہی ملے گی، اور جو دنیا میں رب چاہی کرے گا تو آخرت میں من چاہی زندگی گزارے گا. تو ہمیں آخرت کی من چاہی چاہیے کہ دنیا کی من چاہی چاہیے؟ آخرت کی من چاہی چاہیے نا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سجانا ہوگا. رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پیارا بنا دیں، ہمارا ظاہر بھی سج جائے، ہمارا باطن بھی سج جائے، تاکہ رمضان میں ہمارے اعمال خوبصورت ہو انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.